الجب صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 11 سورہ یوسف، آیت نمبر 15 کی تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو وہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس سے لے کر گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے یہ طے کر لیا تھا، فکس کر دیا تھا کہ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ یوسف کو ایک گمنام اندھیرے کنویں میں وہ ضرور ڈال کر رہے گی۔ کیا طے کر دیا تھا؟ کہ وہ ایک گمنام کنویں میں حضرت یوسف کو ڈال کر رہے گے، اور انہوں نے وہ کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اشارہ کر دیا یوسف علیہ السلام کو، بتا دیا وحی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر اس وقت 7 سال کی تھی۔ دوسری یہ وحی سے مراد یہ ہے جیسے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے وحی کی۔ وحی صرف نبیوں کو نہیں بلکہ یہ وحی کا دوسرا انداز ہے کہ اللہ کا فرشتے کے ذریعے سے بتانا، شریعت والی وحی نہیں ہے، یہ رہبری والی وحی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وحی کی رہبری کے ذریعے سے، رہبری کی وحی کے ذریعے سے جیسی رہبری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ محترمہ ہے ان پر بھی وحی کی تھی، جبکہ وہ نبی نہیں تھے، لیکن یہ وحی رہبری والی تھی، رہنمائی والی تھی۔ تو بالکل ایسے ہی، حالانکہ نبی تو 40 سال میں آدمی بنے گا، اس کے بعد وحی اترتی ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کی عمر ابھی 60 سال کی ہے، تو یہ 7 سال کا بچہ نبی نہیں بن سکتا، لیکن ہاں اللہ اس کی رہبری رہنمائی کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کو بتایا بیٹا لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ یقیناً ایک وقت آئے گا کہ تم ان لوگوں کو انہوں نے جو تمہارے ساتھ کیا یہ ضرور بتاؤ گے، یعنی یہ جو دھوکے بازی انہوں نے کی ہے، جھوٹ بول کر تمہارے ابا جان کے پاس سے تمہیں لے کر آئے، اور یہاں تک روایتوں میں ہے کہ بہت مارا، 7 سال کے بچے کو بڑے بھائیوں نے چھوٹے بھائیوں کو بہت مارا، باری باری سب مارا کرتے تھے کہ ایک بھائی کے پاس سے مار کھاتے تو پھر دوسرے بھائی کے پاس جاتے اور کہتے کہ مجھے بچاؤ، دوسرا بھائی مارتا تو پھر تیسرے بھائی کے پاس جاتے، تیسرے بھائی سے کہتے بچاؤ، وہ نہیں وہ بچاتا نہیں بلکہ مارتا۔ اب وہ 10 کے 10 بھائی گھیر کر بیچ میں حضرت یوسف علیہ السلام ہے، اور باری باری ہر بھائی کے پاس جا رہے ہیں، اور ایک بھائی مار مار کر دوسرے کے پاس بھیجتا ہے، دوسرا تیسرے کے پاس، تیسرا چوتھے کے پاس، بس ایسے ہی ظلم و ستم حضرت یوسف علیہ السلام پر ان لوگوں نے کیا۔ اب جب وہ گئے ہیں اور انہوں نے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر دیا تو ڈول میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بٹھایا اور چھوڑا۔ جب آدھے کنویں تک وہ رسی پہنچی تو بالکل چھوڑ دیا اسے دھڑلے سے کہ بالکل یہ ڈول زمین پر جا کر لگے گا اور یہ مر جائے گا۔ مارنے کا ارادہ تھا، اگر کنویں میں مرے گا تو آنے جانے والوں کو لاش نہیں ملے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ وہ اتنا گہرا کنواں تھا کہ ان لوگوں نے پانی کو دیکھا نہیں تھا، پانی بڑا نیچے تھا، تو انہوں نے سوکھا کنواں سمجھ کر اوپر سے پھینک دیا ڈول میں بٹھا کر، اور ڈول کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی ڈول کو چھوڑا تو ڈول جب نیچے گیا ہے تو پانی تھا، پانی پر یہ ٹک گئے اور زندہ رہے اور تیرتے رہے، بلکہ ایک جو پتھر تھا وہاں پر، اس پتھر پر کھڑے ہو گئے
اور آنے جانے والوں پر نظر رکھنے لگے۔ آنے جانے والوں کی آہٹ حضرت یوسف علیہ السلام محسوس کرتے، سن لیتے اور آنے جانے والوں کو دیکھا بھی کرتے۔ تو یہ لوگوں نے کنویں میں جب ڈال دیا اور یہ وہاں پر پہنچے اپنے والد محترم کے پاس، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم ان کی دھوکے بازی کو انہیں ضرور بتاؤ گے جب تم بڑے ہو جاؤ گے، اور یہ لوگ تمہیں نہیں پہچان سکیں گے، یعنی تم ان لوگوں کو پہچان لو گے، انہوں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ تمہاری نظروں کے سامنے ہوگا، مگر یہ سب کے سب مل کر تمہیں نہیں پہچان سکیں گے، ہم تمہیں ایسا بنا دیں گے، یعنی زندہ تو رکھیں گے، یہ نہیں بتایا کہ تخت و تاج پر پہنچائیں گے، صرف اتنا بتایا کہ تم اسے بھول جاؤ، یہ جو کنویں میں ڈالنے کا واقعہ ہے، عنقریب ایسا واقعہ ہونے والا ہے کہ یہ تمہیں نہیں پہچانیں گے، تم انہیں پہچان لو گے اور تم بدلہ لے سکتے ہو، یعنی ہم زندگی کو الٹ پلٹ کریں گے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اب یہ انہوں نے تو ڈال دیا، ایک بکری کو ذبح کیا، وہیں پر انتظام کیا کھانے پینے کا، وہ جو خون تھا بکری کا، وہ خون حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص پر، کرتے پر لگا دیا۔ جب یہ ڈال رہے تھے کنویں میں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو نکال دیا، بے لباس انہیں کیا، تو حضرت یوسف علیہ السلام گڑ گڑانے لگے کہ مجھے میرا کرتا تو واپس دے دو، کہ اگر مجھے سردی ہوگی تو کم سے کم میں کرتے کے ذریعے سے اپنی سردی کو کم کر دوں گا، بچا دوں گا، کیونکہ وہ سردی کا زمانہ تھا اور یہ کنویں میں جا رہے تھے، اور زیادہ سردی ہوتی، اور بالکل عصر کا وقت تھا، تو یہ کہنے لگے کرتا کیوں اتار رہے ہو، کم سے کم میں سردی سے بچ جاؤ۔ پھر بھی انہوں نے کرتا جب اتارا ہے اور یہ کنویں میں ڈالا ہے، اس کرتے پر بکری کے خون کو لگا دیا۔ اب اپنے والد صاحب کے پاس آئے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ 10 کے 10 بیٹے روتے ہوئے اپنے ابا جان کے پاس آئے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ اسی لیے اعمش یہ بڑے مفسر ہیں اور دوسرے بھی مفسرین علماء لکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی روتا ہوا آئے تو اس کے آنسوؤں کو دیکھ کر یہ اندازہ بالکل نہ لگائے کہ یہ رو رہا ہے تو اس لیے صحیح ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈرامہ بھی ہو، جھوٹ موٹ رو رہا ہو، ایکٹنگ کر رہا ہو، تمہیں بے وقوف بنا رہا ہو رو کر۔ ہر رونے والا آدمی حق پر نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، ہر رونے والے کے آنسو سچی مچی کے نہیں ہوتے ہیں، جھوٹ موٹ کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اپنے ابا جان کے پاس روتے ہوئے آئے، قالوا یا ابانا، تو یہ 10 کے 10 بھائی کہنے لگے ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم سب آپس میں رننگ کرنے لگے، دوڑنے کا بھاگنے کا مقابلہ کرنے لگے جنگل میں۔ اب یہ سب کے سب نوجوان تھے، اس زمانے میں دوڑ کا مقابلہ بڑا مشہور تھا۔ جائز کھیلوں میں دوڑ کا کھیل جائز ہے، تیر اندازی کا کھیل جائز ہے، گھوڑ سواری کا کھیل جائز ہے، آج بھی اولمپکس ہوتے ہیں، دوڑنے کا مقابلہ ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان اس اولمپکس میں شمولیت کرنا چاہتا ہے، نیت جہاد کی ہو، نیت لڑائی کی ہو کہ غیر مسلموں سے یا اسلام کے دشمنوں سے میں مقابلہ کروں گا اپنے جسم کو مضبوط بنانے کی خاطر، اگر وہ رننگ کا مقابلہ کر رہا ہے، دوڑ کا مقابلہ کر رہا ہے اور تو وہ کر سکتا ہے، جائز ہے۔ اگر تیر اندازی اس لیے کر رہا ہے کہ جہاد کرے، جہاد کی نیت سے، اسلام کے دشمنوں کو ختم کرنے کی نیت سے، اسلام کی حفاظت کرنے کی نیت سے اگر وہ گھوڑ سواری کر رہا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ تیر اندازی بھی جائز ہے، تیراکی تیرنا یہ بھی جائز ہے، یہاں تک کہ ہتھیار کا چلانا، تلوار ہے، بندوق ہے، نیزہ ہے، اس کے علاوہ جو جدید ٹیکنالوجیز ہوتی ہے
کہ بوم ہے یا پھر بندوقیں ہوتی ہیں، ایک سے AK-47 ہو 57 ہے، تو ان بندوق اور رائفل کے چلانے کو اگر وہ سیکھ رہا ہے اسلام کے دشمن کو ختم کرنے کے لیے حفاظت کی نیت سے، تو بالکل وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر نستبق، یہ بھائی یہ بیٹے اپنے ابا جان سے کہنے لگے کہ ہم تو دوڑنے میں مصروف اور مشغول تھے، وہ ترکنا یوسف، اور ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا عند متاعنا، ہمارے سامان کے پاس ہم نے یوسف کو چھوڑ دیا تھا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، جب ہم دوڑنے میں لگ گئے تو اسے بھیڑیا آ کر کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کا بھروسہ نہیں کرو گے۔ یہ بھی کہہ رہے ساتھ ساتھ، دیکھو یہ بھی کہا کہ بھیڑیا آ کر کھا گیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بالکل پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کا بھروسہ رتی برابر نہیں کرو گے، ذرہ برابر نہیں کرو گے، آپ بھروسہ ہی نہیں کرو گے ہم پر۔ وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، حالانکہ ہم بڑے سچے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ کہ حالانکہ ہم بڑے سچے ہیں۔ کتنے سچے ہیں کہ بکری کا خون قمیص پر لگا دیا۔ روایتوں میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا اور خون لگا ہوا دیکھا تو پہلے رونے لگے، پھر دماغ چلا تو کہا کہ کتنا اخلاق والا بھیڑیا ہے، کتنا مہذب بھیڑیا ہے کہ یوسف کو تو کھا گیا مگر قمیص بھی نہیں پھٹی، مگر قمیص بھی نہیں پھٹی۔ مطلب یوسف پر بھیڑیے نے اٹیک کیا، اٹیک کرنے کے بعد قمیص پھٹی ہی نہیں کہیں سے، نہ بٹن ٹوٹا نہ قمیص پھٹی، بس خون لگ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھیڑیا اٹیک کرے اور قمیص بھی نہ پھٹے اور یوسف کے جسم سے خون نکلے اور صرف خون لگ جائے، یہاں تک کہ جو زخم ہوتے ہیں جب پنجہ اس کا لگے گا وہ پنجہ لگنے کی وجہ سے کپڑا پھٹے گا، لیکن یہاں پر کپڑا پھٹا نہیں ہے، قمیص پھٹا نہیں ہے، بالکل سل ہے جیسا تھا ویسا ہے، لیکن صرف اسے خون سے آلودہ کر دیا گیا۔ تو انہیں ذرا شک ہوا، تو انہوں نے آن دا اسپاٹ آبجیکشن لیا۔ آبجیکشن لینے کے بعد یہ جو بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے سوتیلے، یہ بڑے پریشان ہوئے۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اپنے ابا کے پاس آ گئے۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، تو حضرت یعقوب کہنے لگے سچائی یہ نہیں ہے، یہ تو تم نے اپنے دل سے ایک پلان بنایا، منصوبہ بنایا، یہ تمہاری امیجنیشن ہے، یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، یہ تمہارا اپنا پلان ہے۔ انفسکم امرا، جو تم نے سوچا۔ فصبر جمیل، کوئی بات نہیں، میں صبر کروں گا اور بڑا اچھا صبر کروں گا، یعنی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے میں تمہیں کوئی سوال نہیں کروں گا، تمہاری انکوائری نہیں کروں گا، تمہیں لعنت ملامت نہیں کروں گا، تمہیں بددعا نہیں دوں گا۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی مددگار رہے گا میرے بیٹے کا اور میرے خود کا۔ علی ما تصفون، تم نے جو کیا اس پر صرف اور صرف اللہ ہی مدد کر سکتا ہے۔ کون مدد کرے گا؟ اللہ ہی مدد کرے گا۔